بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غازہ سرحد پر جھڑپ، حماس نے کہا اسرائیل کے زمینی حملے کو ناکام بنایا، ٹینک تباہ، آئی ڈی ایف نے ایک فوجی کے مرنے کی تصدیق کی۔ غازہ پر اسرائیل کی رات بھر بمباری، ریزیڈنشل بلڈنگز نشانہ، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 5000 ہو گئی، مغربی کنارے میں بھی کریک ڈاؤن۔ نتن یاہو کی صدارت میں وار کیبنٹ میٹنگ، لبنان سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی سپاہیوں میں جھڑپ، سیریا میں امریکی فوجی اڈوں پر حملہ۔ ایران اور حزب اللہ کو مٹا دیں گے، اسرائیلی وزیر نے دی دھمکی، خامنائی کے ایڈوائزر نے کہا فلسطینیوں کی مدد کرتے رہیں گے۔ امدادی ٹرکس کا تیسرا قافلہ غازہ پہنچا، فیول نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹلز کا برا حال، انکیوبیٹرز میں بچوں کی جان کو خطرہ۔ اسرائیل عالمی قانون کی پابندی کرے، سویلینز کی حفاظت کرے، امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں کا بیان، بائیڈن کی عالمی لیڈرز سے بات چیت۔ سرکاری دستاویزات کیس میں عمران خان کے خلاف چارج شیٹ، پاکستان سپریم کورٹ نے کہا سویلینز پر فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چل سکتا۔ بنگلہ دیش میں ٹرینوں کی ٹکر، 15 ہلاک 100 زخمی، مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ انڈیا کی اسپن آرمی کے آرکیٹیکٹ اور سابق کیپٹن بشن سنگھ بیدی نہیں رہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس کے فائٹرز اور اسرائیلی سپاہیوں کے درمیان غازہ سرحد پر جھڑپ ہوئی۔ حماس نے کہا کہ اس نے اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کو ناکام بنا دیا۔ اسرائیلی فوج نے بھی یہ بات مانی کہ اس نے کل رات غازہ میں محدود زمینی حملہ کیا۔ اس دوران غازہ پر بھیانک بمباری جاری رہی۔ دوسری طرف غازہ سے بھی اسرائیل کے شہروں پر راکٹ فائر کیے گئے۔ حزب اللہ کی طرف سے بھی نارتھ اسرائیل میں حملے کیے گئے، جس کا اسرائیل نے جواب دیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں غازہ میں 332 سے زیادہ فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے وارننگ دی ہے کہ یہ جنگ کئی مہینوں تک چل سکتی ہے۔ غازہ میں ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ اس نے اتوار کو ساؤتھ غازہ میں اسرائیل کے ٹینک کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے مانا کہ اس کا ایک سپاہی اینٹی ٹینک میزائل حملے میں مارا گیا اور 2 فوجی زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر کو حماس اور اسلامی جہاد کے ایک ساتھ کیے گئے حملوں میں 1400 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ کم سے کم 222 اسرائیلی حماس کی قید میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ امریکہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ زمینی آپریشن کو ملتوی کر دے تاکہ حماس کی قید سے اسرائیلیوں اور بیرونی شہریوں کو چھڑایا جا سکے۔ اسرائیل کی تازہ بمباری میں کل رات درجنوں فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے کہا کہ ساؤتھ غازہ کی صورتحال بہت خراب ہے۔ ابھی دہشت زدہ فلسطینی نارتھ غازہ سے ساؤتھ پہنچ رہے ہیں، جنہیں اسرائیل نے دھمکی دی تھی۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 5000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے 5087 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 2055 بچے ہیں۔ اس کے علاوہ 15273 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 436 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں 182 بچے ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں ساؤتھ غازہ میں ہوئیں۔ اس طرح اتوار کو غازہ میں ایک اور بھیانک رات گزری۔ پیر کی صبح کم سے کم 70 لوگ جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں غازہ میں 320 ٹارگٹس پر وار کیا۔
اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں کم سے کم 64 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایسا الزام ہے کہ ان میں 37 کا تعلق حماس سے ہے۔ ایک دن پہلے جنین میں اسرائیلی فوج نے ایک مسجد پر حملہ کیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ وہاں سے ایک حملے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ رام اللہ کے قریب جبلیہ زون کے مقام پر 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایسا دعویٰ کیا گیا کہ اس کیمپ میں ہتھیار اور گولہ بارود پایا گیا۔ بیت لحم میں 3، نابلس میں 2 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں 800 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور مغربی کنارے میں اب بھی زبردست تناؤ ہے۔ کئی مرتبہ فلسطینیوں اور یہودی آباد کاروں کے بیچ مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر جھڑپیں ہوئیں۔ نارتھ اسرائیل اور لبنان کے قریب حملے اور جوابی حملے جاری ہے، جسے نارتھ اسرائیل میں دہشت پائی جاتی ہے۔ حزب اللہ نے یہ بات مانی کہ اس کا ایک فائٹر جاں بحق ہوا۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں حزب اللہ کی 11 فائٹرز جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی کہ 7 اکتوبر کے بعد سے لبنان سرحد کے قریب اس کے 7 سپاہی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوف گیلنٹ نے لبنان سرحد کے قریب کئی بستیوں کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے وہاں کے لوگوں میں کافی ناراضگی ہے۔ ایجپٹ سے تیسرا امدادی قافلہ غازہ پہنچا۔ پیر کو رفح کراسنگ کے ذریعے امدادی قافلہ غازہ پہنچا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ غازہ کے 24 لاکھ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے روزانہ کم سے کم 100 ٹرکس کی ضرورت ہے۔ کئی ملکوں سے ایجپٹ میں مدد پہنچ رہی ہے، لیکن ناکہ بندی کی وجہ سے یہ مدد فوری غازہ کے فلسطینیوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہیومن رائٹس واچ نے غزہ کے لیے مدد روکنے سے انکار کو، خاص طور پر فیول روکنے سے انکار کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے عہدیداروں نے بتایا کہ یہ ایک سانحہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے سویلینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی عہدیدار غزہ کو فیول دینے سے انکار کر رہے ہیں اور فیول ختم ہونے کی وجہ سے ہاسپٹلز کا خاص طور پر برا حال ہے۔ تقریباً تمام ہاسپٹلز میں فیول ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے سرجریز متاثر ہو رہی ہیں۔ وہیں پیدا ہونے والے بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں جو انکیوبیٹرز میں ہیں۔ جنگ کے 16 دن پورے ہو گئے ہیں۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے یو این چیف اینٹونیو گوٹریس کے اس مطالبے کی تائید کی ہے کہ غزہ میں امدادی ٹرکس پہنچانے کے لیے سیز فائر کیا جائے۔ جوزف بورل نے لگزمبرگ میں یورپی فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ کے موقع پر یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ سیکریٹری جنرل نے بہت ضروری بات کہی ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ انسانی مدد پہنچانے اور تقسیم کرنے کے لیے لڑائی میں وقفے کی ضرورت ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے ایڈوائزر نے کہا ہے کہ مزاحمت کا محاذ اور دنیا کے آزادی پسند فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ علی شمخانی نے ایکس پر لکھتے ہوئے کہا کہ امریکہ دوسرے ملکوں کو غزہ کے نہتے لوگوں کی مدد سے روک رہا ہے اور اسرائیل کی خطرناک ہتھیار، انٹیلیجنس، پیسے اور میڈیا سے مدد کر رہا ہے۔ شمخانی نے کہا کہ بعض حکومتیں فلسطینی عوام کی نسل کشی کے لیے برابر کی ذمہ دار ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ ایران دبے کچلے فلسطینی عوام کی مدد کرتا رہے گا اور اسرائیل کو فوری سیویلینز کا قتل عام روکنا چاہیے۔ ایرانی وزیر نے حماس پولٹ بیورو کے چیف اسماعیل ہانیہ اور اسلامی جہاد کے سیکریٹری زید نخالہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ فلسطینی لیڈرز نے اس موقع پر ایرانی وزیر سے کہا کہ دشمن مزاحمت کے محاذ کی قوت ارادی کو توڑنے میں ناکام رہا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے فلسطینی عوام کی تائید کے لیے ایران کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نئے نازیوں کے جرائم کی بنیادی وجہ ہے۔ اسلامی جہاد کے لیڈر نے کہا کہ اسرائیل عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو ہلاک کر رہا ہے اور آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے، سویلین ٹھکانوں پر وار کر رہا ہے، لیکن مزاحمت بہت اچھی ہو رہی ہے۔ مزاحمتی فائٹرز اسرائیلی قبضے کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کے ایک وزیر نے ایران اور حزب اللہ کو کچل دینے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے وار کیبنٹ کی ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ نیتن یاہو نے ہفتے کو لبنان کی حزب اللہ تنظیم کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ میں شامل ہونا اس کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اسرائیل کے وزیر معاشیات میر برکات نے کہا کہ وہ حماس کا ساتھ دینے پر حزب اللہ کو مٹا دیں گے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں اسرائیلی وزیر کے حوالے سے کہا گیا کہ ہمارے دشمنوں کو اسرائیل کا پیغام صاف ہے، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ویسا ہی ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
چائنا نے کہا ہے کہ وہ سیز فائر کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ مڈل ایسٹ سے متعلق چائنا کے خصوصی نمائندے زائی جونگ نے کہا کہ بیجنگ سیز فائر کے لیے بات چیت کو بڑھاوا دینے میں مدد کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال بہت خراب ہے، چائنا تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت کرتا رہے گا۔ انہوں نے اس سلسلے میں حال ہی میں فلسطین، اسرائیل، ایجپٹ، سعودی عرب، UAE، ناروے کے فارن منسٹرز کے علاوہ امریکہ اور یورپی یونین کے نمائندوں سے بات چیت کی۔ چائنا نے کہا کہ وہ فلسطینیوں کی یونائیٹڈ نیشنز کے ذریعے انسانی مدد کرے گا۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، امریکہ اور برطانیہ کے لیڈرز نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے اسرائیل کی تائید کی، لیکن اس نے کہا کہ وہ عالمی قانون کی پابندی کرے اور سویلینز کی حفاظت کرے۔ ایک بیان میں ان لیڈرز نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں سیاسی حل اور پائیدار امن ہونا چاہیے۔ 6 ملکوں نے حماس کی قید سے 2 امریکیوں کی رہائی کا ویلکم کیا اور دوسرے بندھقوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کی رات ان لیڈر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جن میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو، فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون، جرمن چانسلر اولاف شولز، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی اور برطانیہ کے پرائم منسٹر رشی سونک شامل ہیں۔ غزہ کے جبلیہ علاقے میں اسرائیلی بمباری کی وجہ سے کئی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں بدل گئیں۔ جبلیہ علاقے میں 30 لاشیں ملیں۔ اسرائیل نے غزہ کے انڈونیشیا ہاسپٹل کے قریب بھی ہوائی حملے کیے، جس سے ہاسپٹل کو بھی نقصان پہنچا۔ سیریا میں امریکہ کے 2 فوجی اڈوں پر حملہ کیا گیا۔ عراقی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ عراق اور سیریا میں کئی ایسے پراکسیز ہیں جو ایران کے حامی ہیں۔ نقصانات کے بارے میں فوری خبر نہیں ملی۔ سیریا میں ISIS سے لڑائی کے نام پر امریکی فوج تعینات ہے۔ ایک دن پہلے اسرائیل نے سیریا کے الیپو اور دمشق کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ کیا تھا۔ موجودہ حالات میں جنگ پھیلنے کے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف کئی ملکوں میں احتجاج ہوا، جن میں مغربی ملک بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی گئیں اور اسرائیل کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ لاس ویگس میں احتجاجیوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور بائیڈن حکومت پر غصے کا اظہار کیا، جس نے اسرائیل کے لیے اضافی مدد بھیجی ہے۔ نیو یارک کے الگ الگ مقامات پر احتجاجیوں نے اسرائیل کے جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا۔ نیو یارک پولیس نے بتایا کہ کئی احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کئی دوسرے ملکوں سے بھی احتجاج کی خبریں ملی ہیں، جن میں آسٹریلیا بھی شامل ہے۔ برطانیہ میں فلسطینیوں کی تائید میں ریلیاں نکالی گئی۔ اس موقع پر تناؤ پیدا ہوا۔ دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب احتجاج کی کوشش پر کئی اسٹوڈنٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان اسٹوڈنٹس کا تعلق JNU، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دہلی یونیورسٹی سے تھا، جو احتجاج میں حصہ لینے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سرکاری دستاویزات لیک کرنے کے کیس میں چارج شیٹ داخل کر دی گئی۔ الزام ثابت ہونے پر انہیں 14 سال کی جیل ہو سکتی ہے۔ جب سے عمران خان وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹے ہیں، ان کے خلاف کئی کیسز داخل کیے گئے ہیں۔ قصور ثابت ہونے پر جنوری کے الیکشنز میں وہ حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اگست میں انہیں ایک عدالت نے توشہ خانہ کرپشن کیس میں 3 سال جیل کی سزا سنائی تھی، لیکن بعد میں ایک اونچی عدالت نے اس فیصلے کو الٹ دیا، لیکن انہیں دوسرے کیسوں میں اب بھی جیل میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سویلینز کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کی گڑبڑ کے واقعات کے کیسز کو سویلین عدالتوں سے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے خلاف تحریک انصاف کے کارکنوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا تھا اور حملے کیے تھے۔ انہوں نے فوجی عمارتوں کو بھی ٹارگٹ کیا تھا۔ بنگلہ دیش میں 2 ٹرینوں کی ٹکر میں 15 لوگ ہلاک ہو گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ مرنے والوں کی تعداد اور بڑھ سکتی ہے۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ کئی مسافر کوچز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک پیسنجر ٹرین کی مال گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ ڈھاکہ سے 80 کلومیٹر دور یہ حادثہ پیش آیا۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے BJP MLA راجہ سنگھ کا سسپینشن برخاست کرنے کے لیے BJP لیڈرشپ پر تنقید کی ہے۔ راجہ سنگھ نے شان رسالت میں گستاخی کی تھی، جس کے بعد BJP نے اسے سسپینڈ کر دیا تھا، لیکن تلنگانہ میں BJP امیدواروں کی لسٹ جاری کرتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ اس کا سسپینشن برخاست کر دیا گیا ہے اور اسے گوشہ محل سے ایک بار پھر پارٹی ٹکٹ دیا گیا۔ اسد اویسی نے ایکس پر لکھا کہ نریندر مودی نے اپنے پیارے فرنج ایلیمنٹ کو انعام دیا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ نپور شرما کو بھی وزیر اعظم کا آشیرواد حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی BJP میں ہیٹ سپیچ ترقی کا سب سے تیز رفتار راستہ ہے۔
इंडिया के लेजेंड क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी नहीं रहे। उनकी उम्र 77 साल थी। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। बिशन सिंह बेदी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जिन्होंने 22 मैचों में इंडियन टीम की कप्तानी की थी। बेदी ने 1967 से 1989 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। वो इंडिया की तरफ से 67 टेस्ट मैचेस में पेश हुए और 266 विकेट्स लिए। उन्होंने 10 वनडे इंटरनेशनल भी खेले और 7 विकेटें हासिल की। उन्हें इंडिया के अब तक के बेहतरीन स्पिनर्स में से एक माना जाता है। वो इंडिया के स्पिन रेवोल्यूशन के एक आर्किटेक्ट थे। उस वक्त इंडिया की स्पिन ताकत के दूसरे सिपाही प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकट राघवन थे। इंडिया की पहली ओडीआई कामयाबी में उन्होंने अहम रोल अदा किया था। बेदी रिटायरमेंट के बाद भी क्रिकेट से जुड़े रहे। वो अपने दो टोक ख्यालात के लिए जाने जाते थे। कई क्रिकेटर्स ने बेदी को खिराज अकीदत पेश किया। बेदी ने 1990 में इंग्लैंड न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान इंडियन टीम के मैनेजर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी थी। वो कौमी सेलेक्टर भी रहे। उन्होंने मनिंदर सिंह और मुरली कार्तिक जैसे खिलाड़ियों को खोजा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेदी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि बेदी आने वाली नस्लों के क्रिकेटर्स में तहरीक पैदा करते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने इन खबरों को रद्द कर दिया कि पाकिस्तानी टीम में सब कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तानी टीम फिलहाल वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के दौरे पर है। एक बयान में पीसीबी ने इस सिलसिले में क़यास आराइयों को रद्द कर दिया। बाज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने सोशल मीडिया पर टीम में झगड़े के दावे किए थे और कहा था कि वो जल्द ही और तफसीलात का खुलासा करेंगे। इन पोस्टों के मुताबिक 2 खिलाड़ियों के दरमियान हाथापाई भी हुई और कप्तान बाबर आजम को बाज़ खिलाड़ियों के ग्रुप ने अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स और श्रीलंका के खिलाफ पहले 2 मैचेस जीते थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से वो हार गए। जुमे को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ खेला। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा सरहद पर झड़प। हमास ने कहा इसराइल के ज़मीनी हमले को नाकाम बनाया। टैंक तबाह। आईडीएफ ने एक फौजी के मरने की तस्दीक की। गाजा पर इसराइल की रात भर बमबारी। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स निशाना। जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 5000 हो गई। मगरबी किनारे में भी क्रैकडाउन। नेतन्याहू की सदारत में वॉर कैबिनेट मीटिंग। लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इस्राएली सिपाहियों में झड़प। सीरिया में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला। ईरान और हिजबुल्लाह को मिटा देंगे, इस्राएली वजीर ने दी धमकी। खामेनाई के एडवाइजर ने कहा फलस्तीनियों की मदद करते रहेंगे। इमदादी ट्रक्स का तीसरा काफिला गाजा पहुंचा। फ्यूल न होने की वजह से हॉस्पिटल्स का बुरा हाल। इनक्यूबेटर्स में बच्चों की जान को खतरा। इसराइल आलमी कानून की पाबंदी करे, सिविलियंस की हिफाजत करे। अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्कों का बयान। बाइडन की आलमी लीडर्स से बातचीत। सरकारी दस्तावेजात केस में इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिविलियंस पर फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता। बांग्लादेश में ट्रेनों की टक्कर, 15 हलाक 100 जख्मी। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। इंडिया की स्पिन आर्मी के आर्किटेक्ट और साबिक कैप्टन बिशन सिंह बेदी नहीं रहे। ये थी आज की खबरें। सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।